السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شیخ محمد حنیف صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں لسانی پیپر کے، اور ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان اور پاک آرمی کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، کیونکہ دہشت گردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے، جس سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور کوئی بھی انویسٹر یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری انڈسٹری یہاں سے شفٹ ہو گئی ہیں۔ اور دوسرا، اس وقت جو انٹرنیشنل ایشو چل رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، اسرائیل کا، کشمیر میں، برما میں، جہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ مسلمان ہی پس رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تیسرا، کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شیخ محمد حنیف صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں جی سر۔ اس وقت سب سے مین ایشو ہمارے ملک کے لیے دہشت گردی، جو پچھلے 3-4 سال سے لپیٹ میں ہے، لیکن الحمدللہ اس میں 70-80% جو لاسٹ ٹائم حکومت پاکستان کی رپورٹ تھی کمی آئی ہے، لیکن اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ہماری پاک آرمی کو اور ہماری حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے، تاکہ ہماری معاشی حالت میں بہتری آ سکے؟ دیکھیے جی، دہشت گردی پہلے سے تو کافی کم ہوئی ہے جی، اور کافی اچھے اقدامات آرمی نے، پاک آرمی نے ہمارے ساتھ کیے۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے اور جو یہ پرابلمس ہیں یہ حل ہو جائیں گی، یہ مشکل میں آسانی آ جائے گی۔ باقی رہ گیا بزنس کے لحاظ سے پاکستان کو، میں سی پیک کے حوالے سے بات کروں گا کہ جیسے سی پیک اور چائنا، ہمارے ملک میں سی پیک کی ضرورت چائنا کو ہے، چائنا راستہ لے رہا ہے پورے ورلڈ کو کیچ کرنے کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ پاکستان کو، ہمارے جو کامرس والے ہیں، تاجران ہیں، ان سب کو چاہیے کہ سپورٹ کریں، ہمارے جو یہاں پہ بزنس ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، آیا کہ ہمارے ہی بازو کاٹ کے نہ ان کو دے دیے جائیں، ہماری انڈسٹری تباہ ہو جائے، یہاں پہ ان کے ساتھ کوآپریٹ سے بزنس کیے جائیں، ہماری پروڈکٹس کو جتنی بھی ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اور پورے ورلڈ میں ہم اس کو کمپیٹ کریں، آیا کہ یہاں پر یہ نہیں کہ ہماری انڈسٹری ہی ختم کر دی جائے۔ میں اس حوالے سے زور دیتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے حکومت کے سیاستدان ہیں، ہماری حکومت گورنمنٹ ہے، وہ اس پہ ان سے اسی طرح کے معاہدے کرے جس میں ہماری انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے، یہ زیادہ کام کرے۔ شیخ صاحب، ہمیں اس میں سی پیک کے اوریجنل معاہدے کا کسی کو بھی نہیں علم، کیا پیپر کیا سائن ہوئے ہیں، کیا ہمیں ایک چیز دکھائی گئی ہے، ہم جیسے وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں نا، ہم اسی پہ چل پڑے کہ ہمیں یہ ہم راہداری دے رہے ہیں، راہداری دینے سے اگر چائنا یہاں پہ انڈسٹری لگا لیتا ہے تو ہمارے لوکل بزنس مین تو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر وہ مارکیٹ میں 1 روپے کی چیز دیتا ہے تو وہ 25 پیسے کی چیز دے گا، تو ہم تو پھر خراب ہو گئے۔ نہیں، ہمیں معاہدے کا نہیں معلوم تھا، لیکن یہ آپ کے چینل سے جو آواز آ رہی ہے یہ بھی تو سنیں گے کہ جو ہمارے پاکستان میں جتنی پروڈکٹس یا جتنی انڈسٹری لگی ہوئی ہے ان کی جو پروڈکٹس ہے وہ یہاں پر نہ سیل کرے، آلریڈی تو آ رہا ہے، یا جو چیز آ رہی ہے تو وہ اس کو اس طرح کے اقدام کرے نا کہ ہماری انڈسٹری گرو کرے، حکومت ہماری جتنی پاکستان کی پروڈکشن ہے، جس کوالٹی میں، جس پروڈکشن میں، اس کو دیکھے، اس کے مطابق کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ معاہدے کریں کہ اگر وہ انڈسٹری لگا رہی ہے، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ایک پیپر کی ہے یا کپڑے کی ہے، جس پروڈکٹ میں بھی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی انڈسٹری نہ یہاں پہ لگائے، وہ تو آلریڈی ان کی ضرورت ہے سی پیک، وہ گزر جائیں۔ اگر وہ سی پیک کے آنے سے ہماری پورے پاکستان کی ساری انڈسٹری ختم ہو جائے گی، پھر کیا فائدہ ہے اس سی پیک کا؟ لیکن سیاستدان جس طرح نواز شریف صاحب ہیں، جنہوں لیگ کی حکومت ہے، یہ ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا، یہ کیسے گیم چینجر ثابت ہوگا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، وہ تو 1.5 سال ہو گئے اپنے کیسوں سے باہر نہیں آ رہے، لیکن ہمارے شہر کی جو سیاستدان ہیں، جج صاحب جو ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے کام کیے ہیں، ہمارے شہر کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے، ہمارے شہر میں ہمیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ اوورآل اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو سیاست تو بہت بری ہو رہی ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سال سے وہ کیسوں میں الجھے پڑے ہیں، یہ ساری چیزیں سیاست پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو چاہیے کیا کہتے ہیں، اگر ان کو راستہ دیا جائے، کام کیا جائے، لیکن پچھلی حکومت میں آپ دیکھیں ہماری لوڈ شیڈنگ اور ساری چیزوں کا بہت برا حال تھا، ایز کمپیئر پچھلی حکومت سے تو اس دفعہ بہت اچھا گیا ہے، ہر لحاظ سے ہمیں انڈسٹری کو لائٹ پوری ملی ہے، ہماری انڈسٹری گرو کی ہے، ساری چیزیں سامنے ہوئی ہیں، بہتر ہے اس سے، یعنی لوڈ شیڈنگ کی پوزیشن بہتر ہے، بہت بہتر ہے، ترقیاتی کام بھی اچھے ہوئے ہیں، بالکل۔ اور یہ کرپشن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کرپشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کرپشن کی ہے یا جو بھی معاملات ہیں اس کے وہ کیسز بھگت رہے ہیں، ان کو باقی پارٹی سے پرابلمز جو بنی ہوئی ہیں حکومت میں
وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جیسے انٹرنیشنل ایشو جس وقت چل رہا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطین کو دارالحکومت بنایا جائے، امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے. اس کے بعد آپ کشمیر دیکھ لیں کہ 47 سے لے کر اب آج تک ہم لوگ اس کو آزاد نہیں کروا سکے. اقوام متحدہ میں بل بھی پیش ہوئے، لیکن پچھلے کئی دنوں میں کشمیر میں بھی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، برما میں بھی بہت زیادہ ظلم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وائرل ہوئی ہیں کیسے کیسے انہوں نے آگ میں ڈالا گیا. آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک مسلمان ہی رہ گیا کہ جو ہر جگہ پہ پس رہا ہے؟ سر یہ چیز تو دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے یہ سارا امریکہ کی گیم ہے. امریکہ نہ چاہتا ہے کہ یہ لڑاتا رہتا ہے پاکستان اور انڈیا میں. کشمیر ایک ایشو ہے، ان پہ ظلم ہوئے جا رہے ہیں. برما میں ہوا ہے، کوئی مسلم کنٹری نہیں ہوا. آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں کہ سعودی عرب میں کتنی چینجنگز آ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں امریکہ کے ہی سارے پروگرام کے مطابق ہیں. اس پہ کوئی بھی کیا ہم کہہ سکیں گے، اس کو کیا کر سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو تو کم از کم ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. دیکھیں ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان صاحب نے اسٹیپ لیا برما کے حوالے سے، بنگلہ دیش میں کچھ لوگوں کو شفٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں سارا ایکسپینسز برداشت کرے گی ترکی حکومت. پاکستان کے کسی سیاستدان نے، پاکستان کی کسی حکومت نے ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی. سر پاکستان کی اگر مسلمان تو ہیں، بھائی تو ہیں نا کلمے کے نسبت. بالکل ہیں، لیکن ہمارے انٹرنل اتنے ایشوز چل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 1.5 سال ہو گیا، آپ ٹی وی آن کریں تو پوری خبروں میں نواز شریف صاحب صبح جا رہے ہیں اور وہ سارا دن کیسز ہی بھگت رہتے ہیں. عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، نیوز کوئی دیکھتے نہیں ہے. نیوز پہ سارا دن تو یہی ٹائم گزر جاتا ہے. کیپٹن صفتر جا رہے ہیں جی، تو یہی سلسلہ چل رہا ہے. یہی سلسلہ چل رہا ہے. آپ ان کے نیوز میں دیکھ ہی نہیں رہے کوئی سیکنڈ چیزیں. ہم ورلڈ پہ کیا کمنٹ کریں، ہم اپنے ہی اتنے زیادہ مسلم سائن ہو گئے. اچھا لاسٹ پہ اب کیونکہ نون لیگ کا ٹرنور تو ختم ہو گیا، کیا آپ نون لیگ کے اس ٹرنور سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی میں سیٹسفائیڈ. ٹھیک، کچھ دن رہ گئے، نگران وزیر اعظم آنے والا ہے، اس کے بعد الیکشن ہو. آنے والی حکومت کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو بھی حکومت آئے وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹس کو، پاکستان کی ایجوکیشن پہ، سارے ڈپارٹمنٹس میں جتنے بھی ہیں اس پہ ان کو پوری توجہ دینی چاہیے. اپنے مسئلے مسائل چھوڑ کے پاکستان کو آگے لے کے جانا. بہت شکریہ. یہ تھے شیخ محمد حنیف صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو کے لاسانی پیپر کے. ان کا کہنا تھا خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے کہ راہداری تو ہم نے دے دی ہے، لیکن اگر چائنا نے یہاں پہ انڈسٹری لگا لی تو یہ پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہوگی. دوسرا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پچھلے جو ٹرنور تھا آصف زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا، اس کی نسبت تو یہ بہت اچھا جا رہا ہے. ترقیاتی کام بھی اس ڈیوریشن میں ہوئے ہیں. کرپشن والا ایشو ہے وہ عدالتیں میں نواز شریف صاحب بھگت رہے ہیں، وہ جیسے بھی ہے ان کا وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور آنے والی حکومت کو ان کا یہ میسج ہے کہ عوام کے لیے کام کریں. خاص طور پہ 2 چیزوں پہ کام ہو جائے، ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا معاشرہ، ہمارا پاکستان ترقی کرے گا. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیروچی، BBC اردو TV.